نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وفي مقام آخر والفجر وليال عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ ان میں سے چند اعمال ایسے ہیں جن کو خصوصیت کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ ذی الحجہ کی فضیلت عام دنوں کے بنسبت ان دنوں میں جتنی عبادت کی جائے گی اس میں زیادہ ثواب ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ارکان حج انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی حج کا عمل انہی دنوں میں کیا جاتا ہے، اور ان 10 دنوں میں 2 اعمال کثرت سے کرنے ہیں۔ پہلا عمل روزہ رکھنا ہے اور دوسرا عمل رات کا قیام۔ رات کے قیام سے مراد صرف رات مخصوص نہیں ہے، دن کو بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ پہلا، روزے کے اعتبار سے جو فضیلت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان دنوں میں سے کسی ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس بندے کو ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک ایک دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کا ثواب ملتا ہے، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ۔ یعنی جو بندہ عرفہ کے دن ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ جل شانہ اس بندے کو 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ کے 2 سالوں کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کا برابر، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے روزے کے اعتبار سے فضیلت۔ اور دوسرا، عبادت کے اعتبار سے، رات کے قیام کے اعتبار سے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، والفجر ولیال عشر۔ ان آیت کے اندر اللہ جل شانہ فجر کی قسم کھا کے فرماتے ہیں، اور ایسے ہی ولیال عشر سے کون سے 10 دن مراد ہے، اس میں اکثر مفسرین حضرات اس بات کی طرف چلے گئے کہ 10 دن سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ اکثر مفسرین حضرات کا یہی قول ہے۔ تو معلوم ہوا 10 ذی الحجہ کے ان دنوں کی رات کے قیام کی فضیلت اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا۔ اور دوسری فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ذی الحجہ کی رات کے ایک دن کا قیام کرتا ہے، یعنی 1 رات کا قیام کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کی اس کی اہمیت ہم ذرا سن لیجئے۔ جیسا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ ان دنوں کے میں یہ تعین بھی نہیں کہ کون سی رات میں لیلۃ القدر ہوگی، البتہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کریں۔ تو اس حوالے سے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے، جبکہ اللہ جل شانہ 10 ذی الحجہ ہر دن کے رات کے قیام لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دن میں بھی رات میں بھی اللہ جل شانہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، چاہے ہم نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، تو اسی سے اللہ جل شانہ کی ہم سب کو قربت نصیب ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے آپ تک ایک آیت کیوں نہ پہنچے، اسے آگے پہنچائے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم جو بھی حدیث سنیں اس پر عمل کریں،
اوروں تک پہنچانے کی نیت کریں، جذبہ رکھیں، ارادہ رکھیں، تاکہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس حدیث مبارکہ کا مصداق بنائیں۔